میں ہوں احمد خالد، آپ کے لیے لایا ہوں عوام کا پاکستان۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سر، انتخاب کی تاریخ کے اعلان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ احمد خالد خان۔ یہ آج کے ان دنوں کا اہم ترین موضوع ہے۔ یہ خوشگوار بات ہے کہ انتخابات کا شیڈول ایشو کر دیا گیا ہے۔ 8 فروری کو انتخابات کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے آئین کی توہین کرنے کے بہت سے واقعات ہوئے، لیکن ہو گئے، اور وہ نہ تو تاریخ کے صفحات سے مٹائے جا سکیں گے، نہ اس کی ذلت کو دھویا جا سکے گا، نہ اس کا جواب دیا جا سکے گا۔ اس کو روندا گیا اور روند دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی انتخابات ہونا، کچھ نہ ہونے سے تو بہت ہی بہتر ہے۔ اگر آپ کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ کیا الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو میرا خیال ہے کہ الیکشن ضرور ہوں تو کیا یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے؟ گے۔ یہ تو بڑی مشکل بات آپ نے پوچھ لی ہے، اور میڈیا پر، سوشل میڈیا پر اس طرح کی گفتگو کرنا کافی مشکلات کا باعث بن سکتا ہے۔ میرا ایک خیال ہے، یہ الیکشن فری اور فیئر نہیں ہوں گے۔ یہ الیکشن منصفانہ اور شفاف نہیں ہوں گے، بلکہ بہت سی مداخلت کے امکانات ہیں۔ مداخلت کس چیز کی ہے؟ مداخلت ایسے وسائل کی ہے جو لوگوں نے ناجائز ذرائع سے بنائے ہیں اور ملکوں سے باہر لے جاتے ہیں، اور انتخاب لڑنے کے وقت وہ ذرائع واپس لے آتے ہیں اور انتخابات کے خفیہ اور چھپے ہوئے اخراجات کر کے کامیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور پہلو بھی ہے کہ انتخابات سے پہلے حکمران جماعتیں IMF یا دنیا کے دوسرے اداروں سے لیے ہوئے قرضوں کے پیسوں کو اپنے ان مقاصد پہ خرچ نہیں کرتے جن کے لیے وہ قرضہ لیا گیا ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے امیدواروں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں کہ علاقوں میں ترقیاتی کام کرائے جائیں۔ وہ ترقیاتی کام کیا ہوتے ہیں؟ کبھی ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ زیادہ تر نہیں ہوتے ہیں۔ دوسری بات جو فری اینڈ فیئر الیکشن میں مجھے مشکل نظر پڑتی ہے، وہ اس وقت مختلف جماعتوں کے ساتھ جو پاکستان کے انتظامی اور عدالتی اور انصاف کے ادارے ہیں، وہ ان کا فیصلہ سازی کا معاملہ ہے کہ وہی چیز ایک آدمی کرتا ہے تو اس کو سزا کے طور پہ نہ صرف جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، لوگوں کو اس سے الگ کر دیا جاتا ہے، پارٹی ختم کر دی جاتی ہے، اور پھر اس کے بغیر الیکشن کرانے کی بات چیت کی جاتی ہے۔ تو یہ تو فری اینڈ فیئر الیکشن کی علامت نہیں ہے۔ چوتھی بات، پاکستان میں ایک بات ہمیشہ یاد رہنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ نے فلاں جماعت کی مدد کی تھی، عمران خان کی مدد کی تھی، نواز شریف کی مدد کی تھی، بے نظیر بھٹو کی مدد کی تھی، یا ان کے خلاف ہوئے۔ تو بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کب نہیں ہوتی اور کہاں نہیں ہوتی۔ میں تو دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے ترقی یافتہ جمہوریت کے بارے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ مداخلت اسٹیبلشمنٹ کے کرتی ہے، اور لوگ اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں، خواہش کرتا ہوں کہ یہ مداخلت اسی حد تک ہو جس حد تک ہونی چاہیے۔ میری مراد ہے کہ چیزوں کو مینج کرنا، کہ بے ترتیبی اور انتشار کی طرف نہ جائیں۔ یقیناً ریاستی اداروں کا یہ کام ہوتا ہے، مگر جمہوریت پہ اس کو اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح تو جمہوریت بہت کمزور پڑ جائے گی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ آپ کا اندازہ یا پیشین گوئی پر مبنی سوال بہت اہم ہے کہ کمزور جمہوریت ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ میں ویسے آپ کو ایک اضافی بات اسی حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ پاکستان میں جمہوریت ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ پاکستان میں خاندانوں کی جمہوریت ہے، خاندانوں یا حکومتی اداروں کی جمہوریت رہی ہے۔ ایوب خان کی حکومت، ضیاء الحق کی حکومت،
پرویز مشرف کی حکومت یہ اداروں کی حکومت تھی۔ اس کے علاوہ خاندانوں کی حکومتیں رہی ہیں جن میں پی ایم ایل این جن کو کہا جاتا ہے، یہ شریف خاندان کی حکومتیں بار بار آتی ہیں جاتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومتیں، ذوالفقار علی بھٹو تو اس دنیا سے تلف ہو گئے، ان کو عدالت سے سزائے موت ہوئی، اور ان کا قتل ایک متنازع قتل لفظ ہے کہ کیا وہ قتل ہوئے یا واقعی وہ گناہ کے مرتکب تھے کہ ان کو سزائے موت دی گئی۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں خاندانوں کے علاوہ کوئی تیسرا خاندان، ایک گورنمنٹ کے ادارے، شریف خاندان اور بھٹو خاندان، اور بھٹو کے بعد زرداری لیڈ یعنی زرداری صاحب کی رہنمائی میں جو خاندان کام کر رہا ہے، یہ وہی ہے۔ زرداری صاحب کے اثر میں رہ کر وہی لوگ ہیں۔ بے نظیر بھٹو کا بیٹا بلاول بھٹو اب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا نمائندہ چہرہ ہے۔ تو اس طرح جب خاندانی جمہوریتیں ہوتی ہیں تو اس میں جمہوریت کا وہ تصور نہیں ہو سکتا جو اصل میں جمہوریت کا ہوتا ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک اور بڑی آسان مثال دے دیتا ہوں کہ عمران خان سیاسی طور پہ خاندان اس کا سیاست میں شامل نہیں رہا ہے۔ اس کو اکا دکا کہیں ایسے سمجھیں جیسے کوئی پھرتا پھراتا ادھر ادھر سے آ گیا ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے اس طرح کی بات کرنا۔ وہ ایک سیاسی عمل کر کے اتنا کچھ کرنے کے بعد آگے آیا ہے۔ اس کے خلاف بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، تو اس کے حق میں بھی بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا۔ اس لحاظ سے نہیں کہ میری اس سے ہمدردی ہے، اس لحاظ سے نہیں کہ آپ اس کے خلاف ہیں، بلکہ اس لحاظ سے کہ نواز شریف کی حکومت ابھی 16 مہینے پہلے جو اس کے بھائی شہباز شریف صاحب کر رہے تھے، ان دنوں میں سب سے زیادہ تو، اور اس سے پہلے عمران خان کے اپنے زمانے میں، یعنی پی ٹی آئی کے حکمرانی کے یا حکومت کے دوران یہی بات کی جاتی تھی کہ یہ ناتجربہ کار ہے، اس کے خاندان میں جمہوریت نہیں ہے، اس کے خاندان میں سیاست کی بنیاد نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے کا مقصد یہی ہے کہ یہاں پر ایک عقیدہ ہے، ایک سمجھ ہے، ایک سوچ ہے، ایک نتیجہ ہے کہ خاندانی سیاست ہی سیاست ہوتی ہے، جبکہ جمہور کا مطلب عوام ہوتا ہے، عوام کی رائے ہوتی ہے، اور عوام کی رائے خاندانوں سے نہیں بنتی، عوام کے کردار اور امیدواروں کی سیرت سے بنتی ہے۔ تو آپ کے خیال میں کس جماعت کی اکثریتی پوزیشن ہو سکتی ہے؟ مسلم لیگ نون کی پوزیشن نسبتاً زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے بالکل ایک جو ہے طاقت کے زور پر جو ہے واپسی کی ہے، اور واپس آئے ہیں، سیاست میں کم بیک کیا ہے، اور عمران خان کو انہوں نے نہ صرف اس کی حکومت گرائی بلکہ اس کی پی ٹی آئی بھی ختم کر دی، اور اس کو بھی جیل میں ڈال کر بے اثر کر دیا سیاست کے میدان سے، اور آئندہ جانے کیا ہونے والا ہے اس کی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی۔ یہ تو کہا جاتا ہے کہ جی بلے کو انتخابی نشانات میں جگہ ملے گی، کیا بلے کو تو جگہ مل جائے گی، وہ پی ٹی آئی کی جگہ ہوگی یا کسی اور کی جگہ ہوگی، اس کا رہنما کون ہوگا اور اس کا قائد کون ہوگا۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو کم بیک پی ایم ایل این نے کیا ہے، یہ کسی میرٹ پہ مبنی نہیں ہے، کسی سیاسی عمل پہ مبنی نہیں ہے، یہ طاقت کے زور پہ ہے۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جی وہ طاقت کس قسم کی ہے؟ میرے خیال میں طاقت دو ہی قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ طاقتور اداروں کے ساتھ ان کے ایسے کوئی معاہدے ہو گئے ہوں، کوئی بات چیت ہو گئی ہو، ڈیلر ویلر آ گئے ہوں بیچ میں۔ اس کے لیے ڈیل کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ بیک ڈور مذاکرات ہو چکے ہوں، یعنی گھر کے پچھلے دروازے سے خفیہ خفیہ کوئی دیکھ نہ لے۔ تو یہ عمومی باتیں ہیں، یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، مگر ایسا ہونے کا امکان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جو دولت کا خرچ ہے انتخابات پر، یہ بھی ایک اثر انداز ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس سے متاثر کیا جائے، کسی کو موٹر سائیکل دی جائے، کسی کو کچھ اور دے دیا جائے، اور اس طرح کے ترغیبات دے کر جو ہے ان کو ووٹ لیے جائیں، پھر ان کی ایپس بھی بنائی جائیں، پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ جس کو ایپ بنائی گئی ہے وہ کیوں، یہ تو کوئی نہیں بتاتا ایپ میں کیوں کوئی آئے گا،
وہ اسی لیے آئے گا کہ کسی نے پیسے لیے ہوں گے، وہ آ گیا تو اس کی پذیرائی ہوگی، نہیں آیا تو اسے کہیں گے جی ہمارے جو 10-20 ہزار آپ کو دیے ہیں واپس کریں۔ تو اس طرح کے کچھ ہتھ کنڈے ہیں جن کی بنیاد پر وہ انہوں نے کم بیک کیا ہے، اور ان کی سیاسی پوزیشن بھی ہے اس ملک میں کہ انہوں کا لمبا طویل عرصہ حکومتوں کا رہا ہے، اس کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے کیا صورتحال ہوگی؟ پیپلز پارٹی کے بارے میں ذوالفقار علی بھٹو کو بڑے احترام سے یاد کرتا ہوں، باوجود اس کے کہ انہوں نے 1971 کے انتخاب میں سیاسی طور پر جو ہے وہ کوئی اچھا کردار ادا نہیں کیا تھا۔ یحییٰ خان اور انہوں نے مل کر کسی نامعلوم فیصلے پر جو ہے وہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کو قبول کر لیا تھا اور مغربی پاکستان کو پاکستان بنا لیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے حمایت علماء کرام کی لی تھی، اس کے نتیجے میں کچھ ایسے 3-4 فیصلے کیے تھے جو ان کی اپنی سیاسی فلسفہ اور جماعت کے منشور سے متضاد تھے، اور ان کی سزا یہ قوم اب تک بھگت رہی ہے۔ ان کی وضاحت پھر کبھی آپ مجھ سے پوچھیے گا تو بتاؤں گا وہ کیا تھی۔ لیکن ذوالفقار علی بھٹو بے شک بے مثال قائد تھا، وہ عوام کو قائل کر سکتا تھا، وہ عوام کے دل میں رہ سکتا تھا۔ اس کی کچھ باتیں اور کچھ میئرز بے مثال تھے۔ خاص طور سے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ کہ اس نے 5 مرلہ اسکیم کے گھر عوام کو دے دیے تھے۔ اس طرح کا واقعہ پاکستان کی تاریخ میں سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے کسی کے اعزاز میں نہیں آتا ہے۔ اسی طرح تعلیم میں بچوں کے لیے اس نے آنے جانے کے کرائے 10 پیسے 20 کلومیٹر کے حساب سے کرایہ مقرر کر دیا تھا، اور بہت سی دیگر سہولتیں تھیں۔ کچھ چیزیں قومی آئی گئیں جن میں نقصان ہو گیا، کچھ چیزیں قومی آئی گئیں جو عوام کے فائدے کے لیے آگے آ گئیں۔ پیپلز پارٹی کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو والی تو رہی نہیں۔ بے نظیر کے شہادت کے بعد یہ بات سوچنا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یا وہ پارٹی موجود ہے، ان کے کچھ لوگ موجود ہیں لیکن ان کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے، اور وہ اکثر و بیشتر ادھر ادھر سائیڈ ویز سے بات چیت کرتے ہیں، رنجش ہوتی ہے ان کی، گلا ہوتا ہے ان کے لہجے میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ بلاول جو ہیں وہ بے نظیر کے صاحبزادے ہیں، اور زرداری صاحب کے اور ان کے نانا جان، بہت بڑی اس کی لیگیسی ہے بلاول بھٹو کے پاس، اس کی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، اور اس سے وہ بہت زیادہ ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے کہ زرداری صاحب کی شہرت جو ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ہر جتنے الزامات ان پہ لگائے گئے وہ سارے سچ تھے، بہت سے جھوٹ ہوں گے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سارے کے سارے ہی غلط تھے۔ لیکن جو بدنامی ہے وہ سچے الزامات ہوں یا غلط ہوں، وہ بہت بڑی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کے سامنے ایک بہت بڑا پردہ زرداری صاحب کا موجود ہے، اور لوگوں، عوام اور پیپلز پارٹی کے درمیان زرداری صاحب کا تصور جو ہے، امیج جو ہے، وہ پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچائے گا، اور پہنچایا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے پاکستان میں سے سندھ رورل میں ان کی ایک اکثریتی جماعت ہے، وہ صوبائی سطح تک تو لے آئے ہیں اس کو چھوٹا کرتے کرتے۔ اب دیکھتے ہیں آئندہ اس کا کیا حل ہوتا ہے یا کیا سمت بنتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اتحادہ بنیں گے، زرداری صاحب کے خلاف تو مقدمات کو کھول دیا، خوف زدہ کرنے کے لیے ہے، پیپلز پارٹی کو گھروں میں بھیجنے کے لیے ہے، اور پریس کانفرنس کر کے کہ جناب میں تو اس کی فلاں کی مذمت کرتا ہوں، یہ کہہ کر اپنی جان چھڑانے کے لیے ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ایک تشدد کا وار جو ہے اس حکومت نے کیا ہے۔ عوام اور پاکستان کے لیے اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اگرچہ طبیعتاً مجھے رب سبحانہ و تعالیٰ نے امید پرست پیدا کیا ہے، لیکن حقائق تو حقائق ہی ہوتے ہیں، رات کو رات کہنا پڑتا ہے، صبح کو صبح کہنا پڑتا ہے۔ مجھے سارے عمل میں کوئی زیادہ انتخابات اور اس کے نتائج اور اس کے آنے والے زمانے میں بننے والی حکومت کے پاس شاید اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ کوئی بڑے فیصلے کر سکیں۔ دوسری بات یہ کہ بڑے فیصلے کرنے کے لیے بڑی سوچ اور بڑا نظریہ
اور اپنی ذات سے غرض کا پردہ ہٹانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ چیز ہمارے سیاستدانوں میں بہت کم نہ ہونے کے برابر نظر آتی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ کمزور پارٹی ہوگی جو جیتے گی، اس کو اتحاد کرنا پڑے گا۔ اتحادیوں کے بارے میں وہ بھی سیاستدان ہوتے ہیں، جیت کر آتے ہیں اپنے اپنے حلقوں سے، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیلنسنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں تھوڑے ہونے کے باوجود۔ جیسے منظور وٹو کسی زمانے میں پیپلز پارٹی کے عہد میں 18 بندے لے کر ان کی طرف سے پیپلز پارٹی کی حمایت میں 5 سال تک چیف منسٹر رہے۔ ایم کیو ایم اکثر و بیشتر بلکہ ہمیشہ حکمران جماعتوں کے ساتھ ہی چلتی رہتی ہے، ان کے مناقشے بھی چلتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، اختلافات بھی چلتے ہیں۔ بہت سمجھدار جماعت ہے، وہ بہت عقل مند جماعت ہے، اور اپنی گولیاں یا اپنی شطرنج کی بساط بہت سمجھداری سے کھیلتی ہے۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی پارٹی زیادہ سیٹیں لے بھی جائے، مطلب ہے جیسے نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے وہ زیادہ پوزیشن لے جائے، تو ان کو اتحاد کرنے پڑیں گے۔ اتحادوں کی موجودگی میں کوئی طاقتور حکومت نہ ہوگی۔ میرا خیال ہے ادارے بھی یہی چاہتے ہیں کہ بہت طاقتور حکومت نہ ہو۔ اس کی وجہ ہے کہ بہت طاقتور حکومت ہوگی تو وہ پھر فیصلہ سازی بھی اپنی طاقت سے کرے گی۔ ہو سکتا ہے ریاست کے اداروں کو ان کے فیصلے منظور نہ ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا طاقتور حکومت اکثریت حکومت کو فیصلے کرنے چاہیے؟ تو میں کہوں گا جی ہاں، ضرور کرنے چاہیے، حکومت کے حق میں، سلطنت کے حق میں، ریاست کے حق میں، عوام کے حق میں۔ لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ ابھی تک تو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہ ہمارے سیاستدانوں کے پاس کوئی ایسا بڑا نظریہ ہو جس کی بنیاد پر کوئی بڑی قانون سازی کی گئی ہو، کوئی بڑا فیصلہ کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں یہ جو معاشی درجہ بندی ہے، اس میں عام طور پہ ایسے ایک سلوگن کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین معاشیات سے بات کریں، میں تو معاشیات کا ماہر نہیں ہوں، طالب علم ہوں، لٹریچر کا، ادب کا، زبانوں کو تھوڑا بہت سمجھتا ہوں، بات کر لیتا ہوں۔ تو وہ اس میں یہی ہے کہ لوگوں کے پاس یہ چیز اتنی وہ خواہش نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کتنا خرچ ہو گیا الیکشن پہ، اور اس کے بعد کتنا سارا جمع خرچ کرنا ہے تاکہ اگلے الیکشن لڑ لیں، جیت لیں، پھر کسی باہر کے ملک چلے جائیں، موج میلہ کر کے واپس آ جائیں، دولت بھی ادھر ہی رکھیں، جائیدادیں بھی ادھر ہی رکھیں، یہاں پر حکومت کرنے کے لیے آئیں اور واپس چلے جائیں۔ جہاں کے حکمرانوں کا یہ رویہ ہو، الیکشن کے باوجود آپ مجھ سے یہ توقع نہ رکھیں کہ میں کہوں کہ اس کے عوام کے لیے اور پاکستان کے لیے کوئی بہت اچھے نتائج ہوں گے۔ معذرت چاہتا ہوں، یہ کمزور حکومتوں کے کمزور نتائج ہی ہو سکتے ہیں۔ یوں ہی دیکھتے رہیے عوام کا پاکستان۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔